بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي يسر لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کتاب الصلاۃ کا جو باب پڑھ رہے تھے جس میں باب الذکری بعد ذکر کا بیان تھا، اس کی آج دوسری فصل کا الفصل الثانی کا آغاز کریں گے. اس میں چند حدیث مبارکہ ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ نماز کے بعد کون سی دعائیں مانگنا جو ہے وہ سنت میں شامل ہیں. آج کی پہلی حدیث مبارکہ ہے الفصل الثانی، دوسری فصل. عن ابی امامہ، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، قالا انہوں نے فرمایا، قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیلا عرض کی گئی، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایو کون سی الدعائی دعا، اسمعو کہ میں جو ہے وہ جو سنی اسمعو کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ایو دعائی اسمعو کون سی دعا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سنی جاتی ہے. تو قال جوف اللیل الاخر و دبر الصلاۃ المکتوبات، آپ نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے، وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ اور فرض نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ سنی جاتی ہے، مطلب قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو رات کے آخری حصے میں دعا مانگی جائے، رات کے آخری رات کے بالکل جو ہے وہ حصے میں دعا مانگی جاتی ہے، اسے بھی جو ہے وہ سنوائی حاصل ہے، اس دعا کو بھی قبول کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا جگانا میں فرضوں کے بعد بھی مختصر دعا مانگی جائے، کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں یا یہ جو آج کل کے نئے نئے وہابی ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام 360 پڑھ کے جو ہے وہ اپنا دین متعین کرنا شروع کیا، یہ نمازوں کے بعد دعا کم ہی مانگتے ہیں. فرض پڑے اور اسی طرح اٹھ کے چلے گئے تو دعا جو ہے وہ مانگنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہوتے. اس کی وجہ جو ہے وہ وہی بہتر بتاتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، یہ مانگی نہیں گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثابت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں دعا مانگنا یہ قبولیت کی علامت ہے. اسی طرح فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. ہم اس نیت سے دعا مانگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے وعن عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا آپ نے فرمایا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انیقا بالمعوذات فی دب از کے بعد، المعوذات یعنی وہ صورتیں جن میں اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ سائی نے امام بہقی نے اس کو اپنی دعوات کبیر میں نقل کیا. تو یہاں پر ظاہر تو یہی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے، لیکن اکثر جو ہے صوفیاء کرام کا یہ عمل ہے کہ ہر نماز قل هو اللہ احد کے پاس کے نزدیک یہ بھی اسی میں شامل ہیں. تو یہ چاروں جو ہے پڑھنے چاہیے، مگر مقصود وہاں بھی رب کی مقصود جو ہے وہ وہاں بھی جو ہے وہ رب کی عبادت ہے، اور مقصود وہاں پر بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے.
اس پر اکثر صوفیاء کرام کا اسی لیے عمل ہے، اور اگر کوئی جنازے کی نماز کے بعد یہ چاروں صورتیں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ میت کو بخش دیتا ہے تو بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور معوذات یہاں پر تین یا تین سے زیادہ جو ہے وہ اعوذ پہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو یا یوں وہ صورتیں جن میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا وہ صورتیں جن سے جو ہے وہ پناہ مانگی جاتی ہے، جن کے ذریعے پناہ حاصل کی جاتی ہے، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، مطلب یہ چاروں صورتیں جو ہے وہ مراد ہیں، اسی لیے صوفیاء نے چار صورتیں پڑھنے کا کہا۔ اور معوذتین جب ورڈ یوز کیا جائے گا تسنیہ ہوگا تو اس میں دو جو ہے وہ مراد ہوں گے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے وعن انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن اقعد مع قوم يذكرون الله من الصلاة الغداة حتى تطلع الشمس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند قوم کے ساتھ بیٹھنا فی صلاۃ الغداتی، جو صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، یعنی آگے احبو کا لفظ ہے، اقعدا احبو، یعنی میں اس قوم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو صبح کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے تک جو ہے وہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اور اس قوم کے ساتھ ان اوتے کا اربعۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کو ان چار غلاموں میں سے آزاد کرنے سے بہتر میں جو پڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے اور سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کے ذکر کرتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے بہتر میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یا میں کوئی غلام بن جائے، ان کو آزاد کرنا جو ہے بہت بڑی فضیلت کی جو ہے وہ بات ہے۔ بہت اس ایک غلام کے آزاد کرنے کا جو ہے وہ تو یعنی ان کے جو 4 گنا ثواب ملتا ہے، اگر ان میں سے کوئی غلام بن جائے اولاد اسماعیل میں سے، ان کو آزاد کرنے کا ثواب 4 غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 4 لوگ ان کے غلام ہو جائیں، ان کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا جائے اور طلوع آفتاب تک جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ گویا جو فجر کی نماز پڑھ کے طلوع شمس تک جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، طلوع آفتاب تک بیٹھتے ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگلے الفاظ ہیں وَلَانْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِكَ أَرْبَعَةً۔ اسی طرح میں اس قوم کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا جو قوم اگر سورج کے غروب ہونے تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، میں اس قوم کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے کوئی اور فعل نہیں لگتا، یہاں تک کہ اگر 4 غلام بھی آزاد کرنے پڑیں تو 4 غلاموں سے آزاد وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب فجر کے بعد ذکر کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح لے کے مغرب تک ذکر کرنا اس کی بھی بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ یعنی اس بیٹھنے میں 4 عبادتیں شامل ہیں، جو بیٹھا جاتا ہے فجر کے بعد 4 عبادتیں شامل ہیں۔ ایک تو اچھوں کی صحبت، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری اور نماز اشراق کا انتظار، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں آتی ہیں، یعنی اچھوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، مسجد کی حاضری نصیب ہوتی ہے، نماز اشراق کا انتظار نصیب ہوتا ہے۔ یہ 4 عبادتیں مل جاتی ہیں، چاروں کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے ہر عبادت ایک غلام آزاد کرنے سے افضل، اسی لیے 4 غلاموں کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی 4 غلاموں سے آزاد کرنے سے بہتر جو ہے وہ ان کی فضیلت ہے، تو اسی لیے یہاں پہ ذکر کیا۔ اور عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ بیٹھے رہنا اور مغرب کی نماز تک انتظار کرنا اور ذکر کرتے رہنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی جو ہے وہ بات ہے۔ مطلب ہر نماز کے بعد ذکر کرنا یہ مسنون ہے، اور یہ کہتے ہیں جو نماز کے بعد ذکر کرنا باقاعدہ احادیث اور سنتوں سے ثابت ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ، اور یہ روایت بھی جو ہے وہ مروی ہے حضرت
وآلہ وسلم من صلی الفجر والشمس ثم صلی رکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد پھر بیٹھ گیا، یذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین پھر اس نے سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی، 2 رکعتیں اس نے جو ہے وہ پڑھی، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، تو یہ 2 رکعتیں اس کے اس طرح ہے جس طرح اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا گیا ہے، یعنی فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے بیٹھ جانا، اللہ کا ذکر کرنا اور فجر تک بیٹھے رہے، سورج طلوع تک اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تامتن تامتن تامہ، آپ نے ارشاد فرمایا پورے کا پورے کا پورے کا، یعنی آپ کو پورا پورا حج کا اور پورے پورے عمرے کا جو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ سورج نکلنے سے مراد آفتاب کا بلند ہونا، یعنی چمکنے سے 2 منٹ بعد، کیونکہ چمکتے وقت نماز جو ہے وہ مکروہ ہے، اور بیٹھنے سے مراد مسجد میں رہنا، لہٰذا اس وقت طواف یا واز یا طلب علم کے لیے مسجد مضر نہیں ہے، مطلب اگر آپ حرم میں ہیں طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، واز کرنے کے لیے آپ نے اٹھنا ہے یا دوسری جگہ جانا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، طلب علم کے لیے مسجد کے کسی گوشے میں منتقل ہونا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یعنی جس جگہ آپ نے فرض ادا کی ہے وہیں پر اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اور فجر تک جو ہے وہ آپ نے فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک اس ذکر کو کرتے رہے، تو پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا تو عمرے کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ادا کیا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ اب ان نفلوں سے مراد نفل اشراق ہیں جن کا وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور نصف النہار پر جا کر ہوتا ہے، اشراق پہلے ہے پھر چاشت بعد میں، ان اشراق اور چاشت دونوں کے نفل آپ اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چاشت کا فرق یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے وہ 10 بجے تک کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ رہتا ہے، باقی جو ہے وہ اشراق عن الارزق ابن قیس قال صلی بنا امام لنا یکنا ابادم ستا، ابا رمسا یا جو ہے وہ ابو رمسا، کیونکہ یہاں پر جو ہے مفعول کا صیغہ ہے تو اسے جو ہے وہ ابا اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز کسی کو نہیں آ رہی؟ حضرت ارزق بن قیس کہتے ہیں کالا صلی بنا امام لنا، ہمارا ایک امام تھا اس نے ہمیں نماز پڑھائی، یکنا ابا رمسا اور ان کا نام ابو رمسا تھا، ان کی کنیت ابو رمسا تھی، کالا صلیت هذه الصلاۃ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی نماز او مثل هذه الصلاۃ یا اسی کی مثل کوئی اور نماز مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی، قالا صلیت هذه الصلاۃ یعنی میں نے نماز پڑھی یہ والی، اور مثل هذه الصلاۃ یا اسی کی مثل کوئی نماز اس کے ساتھ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی، قالا اور کہا وکان ابو بکر و عمر یقومان فی الصف المقدم، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں پہلی صف میں شامل تھے، ان یمینی اور وہ ان کی دائیں طرف جو ہے وہ کھڑے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف یہ کھڑے تھے، یعنی جو پہلی صف تھی اس میں کھڑے تھے اور دائیں طرف تھے، وکان رجل قد شہد التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ،
اور ایک شخص نماز کی پہلی تکبیر میں حاضر ہوا تھا، فصلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سب سے پہلے ان یمین ہی وان یساری، دائیں بائیں جو ہے وہ سلام پھیرا، یعنی ثم سلم ان یمین ہی وان یساری، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیرا، حتی رائنا بیاض خدیہ، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے جو ہے وہ رخسار مبارک کی سفیدی کو دیکھا، ثم من تفلا کا انفتال ابی رمسا یعنی نفسہ، تو پھر ابو رمسا میری طرف پھیرے، تو جس نے نماز کی پہلی تکبیر پائی تھی، تو آپ نے آگے ذکر کیا فقام الرجل الذی ادرک معه التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ یشفع، تو جس نے نماز کی پہلی تکبیر پائی تھی وہ نفل پڑھنے کھڑا ہو گیا، واسابہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی اٹھے، فاخذ بمنکبیہ، آپ نے اس کے کندھے کو پکڑ لیا، فہزہ، پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو پکڑا اور ہلایا، فہزہ اس کے ہلایا، ثم قال، اور فرمایا اجلس، بیٹھ جا، فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، تو اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے کہ وہ اپنی نماز کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے تھے، فرافع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو اٹھایا، فقال اصاب اللہ بک یبن الخطاب، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اللہ تمہیں صاحب الرائے رکھے، اللہ تیری رائے کو اسی طرح جو ہے وہ درست رکھے، دعا بھی دی۔ تو یہاں پر اس حدیث کو سمجھیں، اس روایت کو سمجھیں کہ ایک آدمی جو کہ ارزق بن قیس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھائی تھی حضرت ابو ریمسا نے، جن کی کنیت ابو ریمسا تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھائی، اور یہ تابعی ہیں، حارسی ہیں، بصرہ میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، ابو ریمسا صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ابو ریمسا جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور ارزق بن قیس یہ جو ہیں وہ تابعی۔ آپ کہتے ہیں ابو ریمسا نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ میں نے یہی نماز یا اسی کی مثل نماز آقا کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور آپ نے کندھے سے پکڑا، فہزہ، اور اس کو جھٹکا دیا، سما، اور کالا، اور آپ نے فرمایا جلس، بیٹھ جا، اور بیٹھ جا۔ تو حضرت عمر نے ساتھ ہی کہا کہ اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو یہ وہ وہابی، یہ وہ اہل حدیث جو فرض کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر دیوبندیوں کو آج کل بڑا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور بعض ہماری مسجدوں میں بھی کچھ ایسے وہ میں عام طور پہ انہیں کہتا ہوں نن مارتے ہیں، مطلب نظر آتا کچھ نہیں ہے لیکن شکل اور عقل سے وہ کندھے کو پکڑ کے آپ نے جو ہے وہ جھٹکا دیا، کہا بیٹھ جا، مطلب دوسرے الفاظ میں انسان کا بچہ بن اور بیٹھ جا، تیری وجہ سے جو ہے وہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، کیونکہ اہل کتاب بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے کیونکہ وہ اپنی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں وہ پتہ چلے کہ اب آپ کے فرض ختم ہوئے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگلے معاملات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی اور فرمایا، اور آپ نے
جب اپنی نگاہ مبارک کو اٹھایا، اور وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کو اٹھایا، فقال اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لے، واہ واہ خطاب کے بیٹے، کیا بات ہے، اللہ تیری رائے کو مزید جو ہے وہ درست فرمائے، یعنی تو نے درست کہا ہے، صاحب الرائے تجھے جو ہے وہ بنائے، اسی طرح جو ہے وہ درست رکھے، جن کے لیے نبی پائی ہے، یعنی جن کو صاحب الرائے ہونا نبی پاک نے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ غاصب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث مبارکہ ہے، وہ عن زید بن ثابت بن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال امرنا ان نسبح ثلاثا وثلاثین ونحمد ثلاثا وثلاثین ونکبر اربعا وثلاثین۔ حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، قال امرنا، ہمیں حکم دیا گیا تھا، یہ حکمن کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ مرتبہ الحمدللہ، اوتی رجل فی المنام من الانصار، تو ایک انصاری کے خواب میں کوئی آنے والا آیا، اوتی رجل، ایک آدمی آیا، فی المنام من الانصار، ایک انصاری کی خواب میں، فقیل لہو آمرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے عرض کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، ان تسبحوا فی دبر کل صلاۃ قضا و قضا، کہ تم اپنی فرض نمازوں کے بعد اس طرح تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کو، کیا تمہیں اس طرح حکم دیا گیا؟ قال الانصاری، تو اس انصاری نے کہا، فی منامی، اپنی خواب ہی کے اندر، نام ہاں، قال فجعلوها 25 فجعلوها فيها التهليل فلما اصبح غدا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخباره فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافعلوه، تو اس نے کہا اجعلوها 25، اسے 25 کر لو، 25 یعنی 25 فیل بھی کر لو، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، تو یہ کلمہ طیبہ بھی ساتھ جو ہے وہ پڑھ لو۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فاخبارہ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا بھی کر کیا کرو، مطلب آپ نے جو ہے یہ خواب الہامی خواب ہے، یعنی الہام لوگوں کو بھی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الہام کیا تھا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرمایا، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ جَنِیَّةٍ، کہ تم خشک ڈنڈ کو پکڑ کے ہلاؤ اور تم پر جو ہے وہ تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں گی، یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ الہام تھا، لیکن یہ نبوت نہیں تھی۔ تو بعض نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوتا ہے، یہ خواب بعض الہامی ہوتے ہیں، تو رب کی طرف سے فرشتے کے ذریعے صحابی کو تعلیم دی گئی۔ مطلب یہ کہ ان تینوں کلموں کو 25 بار کرنے کے لیے 25 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا بدعت ہے، ان کو یہ حدیث لازمی جو ہے وہ پڑھ کے سنانی چاہیے، جو کہ امام احمد نے، امام نسائی نے، امام دارمی نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو یہ امت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یہ باقاعدہ نماز کے بعد کلمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ 25 مرتبہ کا ذکر کیا گیا ہے، سینکڑا آپ اس طرح پورا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا۔ 33 بار والا بھی بتایا گیا، 25 بار والا بھی بتایا گیا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اس خواب کی تردید نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کا پڑھ لیا کرو، اور اس طرح وہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
یہ آپ کو جو ہے وہ ایک نیا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ یہ سیکھا ہے۔ اگلی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب تعالی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے یہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی آوادی حاضل ممبر آوادی حاضل ممبر نے اس ممبر کی طرف اشارہ کیا یا اس پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا میں نے اس ممبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا من قرأ کرسی فی دبر نماز کے فرض نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی قرات کرتا ہے موت ہونے سے نہیں روک سکتی، یعنی صرف موت کا افادہ ہے۔ آیت کرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ ومن قرأها حين يأخذه آمن ودار جاره والی دویرات حولہ۔ تو اس حدیث کے جو الفاظ ہیں من قرأ حینا، کہ جس نے جو ہے وہ اس کو پڑھا حینا اس وقت، یا خضو مد جاہو جب وہ لیٹنے والا تھا، بستر پر لیٹتے وقت جب اس نے اس کو پڑھا تو آمنہ اللہ علی داری، تو اللہ تعالی اس کے گھر کو و دار جاری اور اس کے پڑوس کے گھر کو والی دوری رات اللہ تعالی امن عطا فرمائے گا انہیں جو ہے وہ پرسکون کرے گا، بھی آپ کے پڑوسیوں کی بھی ہے اور جو آپ اس کا جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سماعت کریں۔ ارشاد اس میں بیٹے حدیث جب آپ کو پیش کرنی ہوتی ہے کسی ایک آبا اپنے موقف پہ حدیث پیش کرتے ہیں، وہ اپنے موقف پہ دو متن کے اندر موجود راوی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ اہل حدیثوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم روایت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ روایت ضعیف ہے، فلاں راوی اس میں جو ہے وہ ضعیف ہے، کہ کسی اتھینٹک بک سے ہمیں بتائیں۔ یہ البانی کا حوالہ نہ دیں ہمیں، شیخ زبیر زئی کا حوالہ نہ دیں کیونکہ یہ خود اہل حدیث ہیں، ان کا ہمیں حوالہ نہ دیں، یعنی کسی محدث نے اس طرح میزان العتیب الراوی کتاب ہے، ان کتابوں کے جو ہے وہ حوالے دیے جائیں، نہ کہ شیخ زبیر علی زئی کا حوالہ دیا جائے اور بتایا جائے کہ باقاعدہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لنک میں ہم بات کر رہے تھے احادیث کے اوپر، تو حدیث ہم نے سورہ آیت الکرسی کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھی تھی کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی موت کے علاوہ جنت میں داخلے کے لیے اس کے لیے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہی آنکھیں بند ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا،
اور اگر کوئی رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس جتنے گھر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ جو ہے وہ فرما لیتا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ اب اگر بات چل رہی تھی احادیث کی اسناد کی، حدیث کی سند ہوتی ہے، وہ سند یہ ہے کہ کس کس راوی سے وہ حدیث ہوتے ہوئے صحابہ تک پہنچی، پھر صحابی نے آگے جو ہے وہ بیان کی، اس سند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کی بے شمار اقسام ہیں، بعض حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، بعض حدیثوں کے بارے میں محدثین نے موضوع کا حکم لگایا ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ گڑھی ہوئی نعوذ باللہ جھوٹی روایت ہے۔ بعض نے جو ہے وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، بے شمار اس کی اقسام ہیں جو کہ اصول حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ کسی سند کے اندر حدیث خود جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سند کے اندر کوئی راوی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی سکم یا کوئی عیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ضعف مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر جو ہے عقیدہ بنانا یہ غلط ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے، یعنی فضائل میں فضیلت بیان کرنے میں جو ضعیف حدیث ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے موقف کی حدیث کو پیش کرتے ہیں، اگلا کہتا ہے جی نہیں یہ ضعیف ہے، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انہیں بولیں کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جہاں پہ بتایا گیا ہو، صرف اسناد ہو ضعیف کہہ دینا یا یہ ضعیف روایت ہے اس سے کام نہیں چلے گا۔ ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، کون سا ایسا راوی ہے جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہوئی ہے، وہ راوی بتا دیں، بس اتنی سی جو بات ہوتی ہے اس میں۔ تو اس میں اب تین طرح کے لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ اہل حدیث زیادہ تینوں کے حوالے دیتے ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی ہے ایک اہل حدیثوں کا، اور دوسرا جو ہے وہ ابن تیمیہ ہے، اور البانی ہے، شیخ البانی۔ یہ تین ہیں جن کے زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے حدیثوں کو ضعیف کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی اسلام 360 کھولیں تو زیادہ تر ان کے حوالے ہوتے ہیں، شیخ البانی کے، شیخ زبیر علی زئی کے، زیادہ تر دونوں کے حوالے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جی ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف کہہ کے یہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں، کسی بڑے محدث کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، میزان الاعتدال ہے، تدریب الراوی ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری اور محدثین ہیں جنہوں نے باقاعدہ، جنہیں نقاد محدثین کہا جاتا ہے، جو افراد پر بحث کرتے ہیں، ان سے کوئی حوالہ دیا جائے کہ فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، تب جو ہے وہ بات مانی جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک آپ نے جو ہے وہ نہیں ماننا۔ تو کیونکہ ساری حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ مشکات شریف ہے، اور مشکات کو یہ اہل حدیث جو بندی مانتے ہیں، اور اہل حدیث و زیادہ اس کو مانتے ہیں کیونکہ یہ بالکل جو ہے وہ ان کے تقریباً تمام تر عبادات کے جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر پوری اترتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام 360 جو ہے وہ ایپ، اس میں غلطیاں بہت ساری ہیں، اپنی مرضی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو میرے جو ہے وہ ٹیب میں وہ چیز موجود ہے، یہ پوری ایپ موجود ہے، میں کچھ حدیثیں آپ کو جو ہے وہ نکال کے بتاؤں گا، آپ خود دیکھیے گا۔ یعنی مشکات شریف ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ باب ہی موجود نہیں ہے جو آپ نے اسلام 360 ایپ میں جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ اسلام 360 میں وہ باب ایڈ کیے گئے ہیں جو اصل کتاب میں موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تقریباً 25 سے 30 حدیثیں ہیں جو کہ اصل کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں، انہوں نے خود جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہیں، وہ باقاعدہ میں نے نشاندہی بھی کی تھی اور دیکھا بھی تھا کہ یہ اصل کتاب میں باب موجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ اصل کتاب میں جو ہے وہ حدیثیں ملتی ہیں، اپنی مرضی کی انہوں نے حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کا انہوں نے اس میں جو ہے وہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک عجیب سی سہولت جو ہے وہ دی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بھی ہے، اور یہ صرف علماء کے لیے سہولت، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام 360 کو، جو اس چیز کو جانتے ہیں، یہ چیز سمجھتے ہیں، تو انہی کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کہیں کہ آج خود آپ جو ہے وہ نیٹ سے سرچ کر کے ان چیزوں کریں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ جو ہے وہ اپنی جو اصل کتاب ہے جسے ہم مرجع کہتے ہیں وہاں تک آپ رجوع رکھیں، تب آپ کو جا کے ان تمام طرح حقائق کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ بعض ترجمے بھی وہ غلط کرتے ہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں، جہاں پہ بات ان کے موقف کے مطابق نہیں ہوتی وہ لائنیں چھوڑ دیتے ہیں، تو عام بندے کو نہیں پتہ چلتا اور عام بندہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اس نے کیا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ مکمل ہو گیا، حالانکہ ترجمہ مکمل نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو جاننا ضروری ہوتی ہیں لیکن وہ مینشن بیچ میں نہیں کرتے۔ اس ایپ سے اگر آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں
ہے تو پھر آپ اس کو کریں، ادروائز میں خود اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا، میں خود اس کو نہیں پڑھتا، کیونکہ اس میں غلطیاں بہت ساری ہیں، اس میں حدیثوں کی غلطیاں ہیں، حدیث انہوں نے الفاظ آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے وہ انتہائی بھی بہت بڑی ایک سازش یوں سمجھ لیں کہ کھیلی گئی ہے، علماء باقاعدہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام 360 ایپ کو بین کیا جائے، اور یہ بعد میں بہت سارے مسائل آنے والے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشکات کی اصل کتاب میں حدیثیں نہیں ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ میں وہ حدیثیں شامل ہیں، ایز اٹ از بخاری اور مسلم سے کچھ حدیثیں نکال لی گئی ہیں، کچھ حدیثیں شامل کر دی گئی ہیں، تو یہ ایک عجیب فتنہ اور ایک نیا جو ہے وہ موڑ یوں سمجھ لیں آنے والا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اگر آپ کو کوئی ان شارٹ کہتا ہے کہ آپ اپنے موقف پہ حدیث پیش کریں، آپ حدیث پیش کریں، وہ کہے ضعیف ہے تو بولو ضعیف کی دلیل دو، شیخ زبیر علی زئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح البانی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ضعیف کہنے سے جان نہیں چھوٹتی، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ضعیف کیوں ہے، اس طرح ضعیف کہنے سے چیز ضعیف نہیں ہوتی، اس کی وجہ بتانی پڑتی ہے، تو آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارا موقف بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے دکھائیں، اگر وہ کہے کہ نہیں جی یہ ہماری حدیث مضبوط ہے، آپ بھی کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ دیں یہ ضعیف ہے، پوچھے گا کیوں ضعیف ہے، اسے بولو کہ تمہاری وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ تم اس کو روایت کر رہے ہو تو ہمیں تمہاری بات پہ یقین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تم ضعیف ہو اس وجہ سے تمہاری بیان کردہ روایت بھی ہم اس طرح تسلیم نہیں کرتے، تو وہ خود بہت آٹومیٹک جو ہے وہ چپ کر جائے گا، تو یہ طریقہ ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ سمجھانے کا۔ بیٹے کوشش کرو ایپ سے کبھی بھی آپ ترجمہ نہ کرو، میں وہی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایپ سے ترجمہ نہ کریں، آپ اصل کتاب لیں، اصل کتاب سے ترجمہ سیکھیں، جو علماء نے ترجمے کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان ترجموں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں، تو وہی آپ کے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث ہے۔ کتاب سے جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ ایپ سے یا اس طرح کی چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ ایپس آپ کو کتابوں سے دور کریں گی، اور جتنا آپ کتاب سے دور ہوں گے آپ کا علم محدود ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کے ایک کلک پہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، جب ایک کلک آپ کرتے ہیں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ کی جستجو ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جتنا بھی دین کا علم ہے یہ ہمیشہ جستجو سے حاصل ہوتا ہے، آپ کسی حدیث کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ جب کتاب کھنگالیں گے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس ایک حدیث کو تلاش کرتے ہوئے 20 اور حدیثیں آپ کو جو ہے وہ پڑھنا نصیب ہو جائیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، لیکن جب آپ ایپ کھولتے ہیں تو آپ ایک ٹیپیکل ورڈ پہ کلک کریں گے فوراً وہ ورڈ باہر آ جائے گا، آپ کا علم محدود ہو جائے گا، آپ صرف اسی تک جو ہے وہ محدود رہیں گے، تو یہ چیزیں فائدے بھی اس کے ہیں، نقصان بھی اس کے کافی سارے ہیں، علماء کو اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام 360 ایپ کا علماء باقاعدہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنہیں ترجمے پر عبور ہے، جنہیں سارے کتابوں کے بارے میں اندازہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن باقی بندے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، انہیں جو ہے وہ الٹا نقصان ہوگا اور وہ گمراہی کی طرف ہی جائیں گے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیے، میں نشاندہی آپ کو کر کے بتاتا ہوں، آپ اصل کتاب میں ان حدیثوں کو تلاش کریں آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہے وہ آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو فقہ کا سبق تھا وہ ہم نے سوال شروع کرنے تھے کہ نماز جنازہ کے ارکان ہم نے کر لیے تھے، نماز جنازہ میں سنت کیا یہ بھی کر لیا تھا، آگے بڑھیں، چیزیں ہم نے کر لی تھیں، جہاں پہ دعائیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے شروع کرنا تھا۔ جی آگے ہے یہاں پر جو سب سے پہلا سوال لکھا ہوا ہے، کیا سب مجنون کے لیے ہی دعا پڑھیں، خواہ اس کا جنون پیدائشی ہو یا بعد بالغ ہونے کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مجنون یا دیوانہ یا پاگل ہوا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے جسے بالغ ہونے کے بعد جنون ہوا اس کے لیے یہ دعا نہیں بلکہ اس کے لیے اوپر دی گئی بالغوں کی دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے بچپن ہی سے جو ہے وہ اس کو جنون یعنی پاگل پن کی کیفیت ہے، اگر وہ بڑا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے اوپر والی دعا جو ہے وہ یہی پڑھی جانی چاہیے، اللہم اجعل لنا فرطا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر لڑکی ہے تو ہو کی جگہ پہ ہا لگانا ہے، یعنی اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگلا سوال ہے، یہ جو اوپر دعائیں مذکور ہوئیں کیا ایک نماز جنازہ میں سب کی سب اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر تمام دعائیں یاد ہیں اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو پڑھی جا سکتی ہیں، وگرنہ جو ہے وہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ فتنے کا بالخصوص خدشہ یا خطرہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ مقتدیوں کو یاد نہیں ہے تو پہلی دعا کے بعد مقتدی آمین آمین کہتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کو جو ہے وہ یہ چیز یاد نہیں ہے، اگر اگلی دعائیں ان کو نہیں آتی
پھر وہ آمین آمین جو ہے وہ کہتے رہیں، دل میں جو ہے وہ کہتے رہیں آمین۔ اگر دعا لمبی ہو گئی ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے جو عام طریقہ کار رائج ہے اسی کے مطابق جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ اگلا سوال ہے، اگر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر کیا پڑھے؟ ان کے علاوہ اگر کوئی اور دعائیں معصورہ یاد ہے تو وہ پڑھ لے، مثلا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھ لے۔ کیا نماز جنازہ میں قرآن مجید کی آیات، سورت یا تشہد پڑھنا جائز ہے؟ تو اب نماز جنازہ میں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا سورت پڑھنا یا تشہد یعنی التحیات للہ یہ پڑھنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے، ہاں بنیت دعا و ثنا الحمد یا وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہوں یا ان میں حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہو، ان کا دعا کی نیت سے یا ثنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بطور قرات نہیں پڑھا جاتا، جس طرح اہل حدیثوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہی یہی ہے کہ اہل حدیث جب بھی یہ جنازہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اس کو قرات کے طور پہ لیتے ہیں اور قرات کے طور پر پڑھتے ہیں، یہی چیز تو منع کی گئی ہے۔ اگر اس کو دعا کے طور پر پڑھتے تو پھر اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں تھا، ثنا کے طور پہ پڑھتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دعا کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اہل حدیث جو ہیں اس کو باقاعدہ قرات سمجھتے ہیں اور قرات کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد آگیا نماز جنازہ میں آہستہ پڑھیں یا آواز سے پڑھیں؟ صرف امام تکبیر اور سلام کو بلند آواز سے کہے، باقی تمام دعائیں جو ہیں وہ آہستہ پڑھیں۔ یہ در مختار ہے، یہ نہ بریلوی تھے، نہ یہ دیوبندی تھے، نہ یہ اہل حدیث تھے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو لکھا ہے۔ یہ بار شریعت اعلیٰ حضرت کے جو ہیں وہ شاگرد ہیں امجد علی اعظمی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے امجد علی اعظمی صاحب کی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو یہ کتاب جو لکھتے گئے سیاست پیش کرتے گئے اور اعلیٰ حضرت باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ تصدیق بھی کرتے گئے، آپ کی تقاریز بھی جو ہیں وہ اس پہ شامل ہیں بار شریعت کے اوپر۔ اس کے علاوہ آگے ہے نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے یا نہیں؟ صرف پہلی تکبیر میں آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا ہے، باقی کسی تکبیر میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نماز جنازہ میں لوگ تھوڑے ہوں تو ایک ہی صف کر لیں تو کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کم از کم 3 صفیں ہونی چاہیے، یہ حدیث پاک کی وجہ سے ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں تو اس کی مغفرت یعنی بخشش ہو جائے گی، اور اگر جنازہ میں کل 7 آدمی ہوں تو ایک امام ہے، 3 مرد پہلی صف میں، 2 دوسری صف میں اور ایک تیسری صف میں ہو جائے، تاکہ اس طرح بھی مقتدیوں کی 3 صفیں بن جائیں۔ اور 3 صفوں کے بارے میں کیونکہ روایت موجود ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے، اس لیے یہ طاق صفیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو کیا نماز جنازہ میں دوسری نمازوں کی طرح پہلی صف کو فضیلت ہے؟ اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے، نماز میں عام نماز میں پہلی صف کو فضیلت ہے، لیکن جنازے میں آخری صف کو فضیلت ہے۔ جنازے میں جو آخری صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اس میں حکمتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کچھ حکمتیں موجود ہیں، دکھاوے سے اس میں جو ہے وہ پرہیز ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ نماز جنازہ میں امام بننے کا حق کس کو ہے؟ تو نماز جنازہ میں امام بننے کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی کو ہے، یا جو جمعے کا امام ہے اس کو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ محلے کا امام ہے اس کو ہے، پھر جو ہے وہ ولی کو حق ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح آج کل اہل حدیثوں نے یہ شغل لگایا ہوا ہے اور شروع کیا ہوا ہے کہ نہیں جی جنازے کا حق بیٹے کو پہلا ہے، ٹھیک ہے اس کا حق ہے، لیکن جو جمعے کا امام ہے اس کو حق ہے، اس کے بعد محلے کا جو امام ہے اس کو حق ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولی کو حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ترتیب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن یہاں پر زیادہ تماشا یہی بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی اگر باپ مرا ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے یا خاندان کو کوئی بندے جنازہ پڑھائے، باقی جو ہے وہ امام اور باقی کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ تو یہ ترتیب ہم نے دیکھنی ہے، پہلے بادشاہ کو حق ہے، پھر جو ہے وہ قاضی یعنی جج کو حق ہے، جو قاضی اسلام کا قاضی ہے اس کو حق ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جمعے کا جو امام ہے اس کو حق ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محلے کا جو امام ہے مسجد کا امام ہے اسے حق ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے ولی کا جو ہے وہ حق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹے پریزیڈنٹ وغیرہ نہیں یہاں مراد، نہ یہ وزیر اعظم نہ ہی صدر مراد ہیں، بلکہ اسلام بادشاہ اسلام مطلب خلیفہ وقت جو ہوگا جب اسلامی نظام حکومت نافذ ہوتا ہے، خلافت جب نافذ ہوتی ہے، اس طرح خلافت عثمانیہ تھا، اس میں جو ہے وہ پہلا حق کی جو ہے وہ خلیفہ کا ہوتا ہے، خلیفہ ادا کرے، پھر خلیفہ نے جو قاضی مقرر کیے ہوتے ہیں شرعی قاضی، ان قاضیوں کا حق ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ جمعہ کے امام کا، اور پھر امام جو ہے وہ محلے کا اس کا حق ہوتا ہے۔
اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں کہ امام اللہ بھی ولی سے نماز جنازہ پڑھانے میں زیادہ حق رکھتا ہے یا اور مقدم ہے؟ امام محلہ کا ولی سے جنازے پر حق مقدم استحباب کے طور پر، یعنی مستحب ہے کہ محلے کا، اور یہ اس وقت تک مقدم اور فائق حق ہے جب امام محلہ ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی ہی بہتر ہے۔ مثلا اب محلے کا جو امام ہے وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، اور بہترین جو ہے وہ دین جاننے والا ہے، اور ایک اس کا جو ولی ہے بیٹا ہے انتہائی نکما ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اسلام آباد میں فیکٹریوں میں یا کمپنیوں میں کام کرنے والا ہے، اس نے کہیں جو ہے متاثر ہو کے کسی وہابی سے داڑھی رکھ لی ہے اور وہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اسلام 360 ہے سے وہ جو ہے کچھ حدیثیں پڑھ کے اس نے رٹی ہوئی ہیں، اور وہ باصرفہ یہ ذہن پہ بیان کر سکتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، یہ درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو اس کو قطعاً حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محلے کا امام اس سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ عالم بھی ہے، سند یافتہ عالم ہے، وہ حافظ بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، اس کو افضلیت حاصل ہے، نہ کہ ولی کو حاصل ہے۔ اگر اس کے الٹ معاملہ ہے، محلے کا امام کم پڑھا لکھا ہے اور جو اس کا ولی ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو پھر جو ہے وہ ولی کو زیادہ حق حاصل ہے۔ تو دین کے معاملات میں افضلیت ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے۔ ولی میت سے کیا مراد ہے؟ ولی میت سے مراد میت کے عصبی رشتہ دار ہیں، مطلب اس کا بیٹا ہے، جو اگر باپ ہے، یعنی میت کے باپ کو بیٹے پر جو ہے وہ مقدم ہے، نکاح میں بیٹے کو باپ پر ہے، اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، تو اسے جو ہے وہ اسبا کہا جاتا ہے۔ اسبا مطلب جو آپ کے ذوی الارحام رشتے ہوتے ہیں، رحم سے جن کا تعلق ہوتا ہے، بیٹا، بہن، بھائی، یہ سارے آپ کے اسبات کہلاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ولی کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے معاملات دیکھتے ہیں ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ یوں آپ سمجھ لیں تو ولی جو ہے اس کو تقدیم حاصل ہے۔ مثلا اگر جو ہے وہ باپ فوت ہو گیا تو سب سے پہلے بیٹے کا حق ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھائے، لیکن شرط وہی آپ کے سامنے، بیٹے کو کم از کم شریعت کا تو پتہ ہونا چاہیے، بیٹے کو کم از کم مسائل کا تو اندازہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بیٹے کو وضو اور غسل کے فرائض کا ہی پتہ نہ ہو، نہ ہی جنازے کے ارکان کا پتہ ہو، لیکن وہ صرف ضد یہ کرے کہ جی کیونکہ میں وہابی ہوں اس لیے یہ وہابیوں کا ایک منشور ہے کہ بیٹا ہی جنازہ پڑھائے گا، تو ایسے جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنا بھی خراب کرے گا، ساتھ پیچھے جو کھڑے ہیں ان کا بھی خراب کرے گا۔ تو لہٰذا پہلے یہ چیز سیکھی ہونی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ آج ہم جو ہے وہ اتنا ہی یہ فقہ کا سبق کریں گے، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔